कौन सा, इररिस्पेक्टिव ساروں کو ٹاسک بھی لیا جائے گا. جو پائلٹس اس وقت اڑا رہے ہیں جہاز وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری اسکروٹنی پروسیس سے وہ گزر چکے ہیں. تو جس ادارے کو آپ ہاتھ لگائیں وہ جو ہے تو ایک کین آف وارمز ہے. اداروں کو تباہ کرنے میں جو سیاستدان تھے اس ملک میں جو بیٹھے ہوئے تھے ان کا بڑا ہاتھ ہے. اس ملک کے ساتھ جو زیادتیاں انہوں نے کی ہے, جو روٹی کپڑا مکان عام عوام سے چھینا ہے, اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا. اداروں کا ہاتھ ہے, گندے انڈے باہر نکال پھینکیں گے. پی آئی اے ایک بار پھر بڑی ایئر لائنز میں شامل ہوگی. شہزاد اکبر علی زیدی اور شبلی فراز کی پریس کانفرنس. کہا جو پائلٹ جہاز اڑا رہے ہیں وہ کلیئر ہو چکے. پی آئی اے 10 سال میں کہاں سے کہاں چلی گئی. سپریم کورٹ نے بھی تباہی کا نوٹس لیا. پاکستان اور عمران خان ساتھ نہیں چل سکتے. ریاست کے ادارے خریدنے والے خبردار رہیں. وزیر اعظم کو ایئرپورٹس کی زمینیں اونے پونے دام دوستوں کو نوازنے نہیں دیں گے. ملک کے مزدور اور ورکرز فاشسٹ حکومت کے خلاف متحد ہوں. بلاول بھٹو کا سی بی اے یونین سے ویڈیو خطاب. -1 صرف عمران خان کے ذہن میں ہے. -1 نہ کبھی ہوتے ہیں نہ ان کی حقیقت ہوتی ہے. یہ جب وزیر اعظم پریشان ہوتا ہے کہ میری حکومت نہیں چل رہی, ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتا ہے. پہلے کہا چوائس نہیں ہے, اب -1 آ گیا ہے. تو یہ -PTI ہی ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے کرپٹ حکومت ہے. اس کے کرپشن کے اتنے باب ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوں گے. چینی مہنگی کیوں ہوئی, کمیشن نے بھی کچھ نہیں بتایا. حکومت اپنی نالائکی اور کرپشن سے مائنس ہوتی نظر آ رہی ہے. وزیر اعظم ہی نہیں PTI کو جاتا دیکھ رہا ہوں. شاہد خاقان عباسی کے تابڑ توڑ وار. کہا پائلٹس کے معاملے پر حقائق قوم کے سامنے لائیں گے. احسن اقبال بولے نالائق وزیر اعظم نے دنیا بھر میں ملک کو بدنام کر دیا. پرائم منسٹر کو معلوم ہوگا کہ -1 کی بات جو ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے. ملک کو انہوں نے پچھلے 2 سال میں جس نہج پہ پہنچا دیا ہے, اکانومی کا جس طرح سے بیڑا غرق کر دیا ہے, سب کو اکٹھے جو ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے ملک کو اس دلدل سے ان مشکلات سے جو ہے وہ باہر نکالنا ہوگا. اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے اس قومی کنسنسس کو پیدا کرنے میں کوئی آدمی اگر حائل ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے. -1 کی بات وزیر اعظم کو پتا ہوگی کہ کہاں سے ہو رہی ہے. اگر -1 فارمولا آتا ہے تو سب سے مل کر فیصلہ کریں گے. نون لیگ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. رانا ثناء اللہ کی لاہور میں گفتگو. خواجہ سعد رفیق احتساب عدالت میں پیشی کے بعد بولے یہ لوگوں کو چور کہتے تھے, آج ان کی اپنی پارٹی سے چور نکل رہے ہیں. مشیر خزانہ کی زیر صدارت کابینہ کی نجکاری کمیٹی کا اجلاس. روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری کی تجویز مسترد. امریکہ میں PIA کے ہوٹل کو نئے سرے سے تعمیر کا فیصلہ. نجی پارٹی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے ذریعے چلایا جائے گا. ہوٹل کو دفاتر کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا. مشیر خزانہ کی زیر صدارت کابینہ کی نجکاری کمیٹی کا اجلاس. روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری کی تجویز مسترد. امریکہ میں PIA کے ہوٹل کو نئے سرے سے تعمیر کا فیصلہ. نجی پارٹی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے ذریعے چلایا جائے گا. ہوٹل کو دفاتر کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا. اسلام آباد میں ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح. وزیر اعظم نے راول ڈیم شاخ انٹرچینج کا سنگ بنیاد رکھ دیا. کورنگ پل, PWD انڈر پاس اور I-15 کے ترقیاتی منصوبے بھی شامل. عمران خان کا ملک بھر میں 15 نیشنل پارکس بنانے کا اعلان. آئندہ نسلوں کے لیے بڑا قدم قرار. کہا صاحب اقتدار تو چھٹیاں منانے لندن جاتے ہیں, غریب کہاں جائے گا. ایک عبادت مقصودہ ہے, لہذا یہ کہنا کہ آپ آن لائن پیسے جمع کرا دیجئے آپ کی قربانی ہو گئی, ایسا نہیں ہے. قربانی عملاً ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ نے فرمایا اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. قربانی ایک عبادت ہے, اجتماعی قربانی کو ترجیح دیں. لوگ جتھوں کی شکل میں مویشی منڈی نہ جائیں.
حکومت یقینی بنائے کہ بیمار جانور منڈی نہ لائے جائیں. مفتی منیب الرحمان کی دیگر علماء کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا وبا کے دوران SOPs پر عمل کرنا فرض ہے. پنجاب والوں کے لیے اچھی خبر. 20 کلو آٹے کی قیمت میں 200 روپے کمی. نئی قیمت 850 روپے مقرر. حکومت فلور ملز کو سرکاری گندم 1475 روپے من فراہم کرے گی. عبوری پالیسی 2 ماہ کے لیے نافذ العمل ہوگی. محکمہ خوراک پنجاب صرف فنکشنل فلور ملوں کو سرکاری گندم کا کوٹا دے گا. شوگر کمیشن رپورٹ پر عمل درآمد کی حکومتی استدعا مسترد. سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ 14 جولائی تک برقرار. رپورٹ کل عدم ہونے سے شوگر ملز کو کچھ نہیں ملے گا. ریگولیٹری اداروں کو کام سے نہیں روکا جا سکتا. سپریم کورٹ کے ریمارکس. کہا سندھ ہائی کورٹ کے پاس وہی ملز مالکان گئے جو اسلام آباد ہائی کورٹ گئے. ایک ہی ایسوسی ایشن اور 2 مختلف ہائی کورٹ سے کیسے رجوع کر سکتی ہے؟ پنجاب کی سیاست میں ہلچل. نون لیگ کے 6 اور پیپلز پارٹی کے 1 رکن اسمبلی کی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزار سے ملاقات. جلیل احمد شرخپوری، اشرف علی انصاری، نشاط احمد ڈاہا، مولانا غیاث الدین، اظہر عباس، فیصل خان نیازی، غضنفر عباس شامل. اپنے حلقوں میں درپیش مسائل سے آگاہ کیا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت برہم. ارکان کے خلاف ایکشن پر غور. ریاست مدینہ کا لوگو لگا کر بت کدے بنائے جا رہے ہیں. اسلام کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ اسلامی حکومت نے بت کدہ بنایا ہو. مفتی منیب الرحمان کی تنقید. مفتی تقی عثمانی نے لکھا اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو اپنی آبادی والے علاقے میں عبادت گاہ برقرار رکھنے کا حق ہے، لیکن حکومت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خرچ پر مندر تعمیر کرے. اسلام آباد کے سیکٹر H9 میں مندر کا تعمیراتی کام شروع. زمین نون لیگ نے اپنے دور میں الاٹ کی. ہندو پنچایت کونسل کی درخواست پر قدم اٹھایا گیا. صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں مندر کی تعمیر سے عوام کو خطرہ ہے، نہ ہی اسلام کو. کورونا کا زور برقرار. آج بھی 78 افراد جان سے گئے. ملک بھر میں اموات 4473 ہو گئیں. ایک روز میں مزید 4339 کیسز رپورٹ. تعداد 2,17,809 ہو گئی. 1,04,694 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں. کورونا کا زور برقرار. دنیا میں 5,19,000 افراد ہلاک ہو چکے. 1,08,35,000 سے زائد متاثر. امریکہ میں وائرس کی بڑی تباہی. 1,31,000 کے قریب اموات ہو چکی. برازیل میں 60,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے. برطانیہ، روس، بھارت میں وائرس کا پھیلاؤ جاری. کویت کی حکومت کا زائد المیعاد اقامہ یا ویزا رکھنے والوں کے لیے بڑا اعلان. کویتی سرکار کا 15,000 غیر ملکی باشندوں کو ملک بدر نہ کرنے کا فیصلہ. ادھر سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے بھی غیر ملکیوں کے اہل خانہ کی اقامہ فیس معاف کرنے کی منظوری دے دی. کرکٹر شاہد خان افریدی کورونا کو شکست دینے میں کامیاب. بوم بوم کے اہل خانہ کا کورونا ٹیسٹ بھی نیگیٹو آ گیا. سوشل میڈیا پر لکھا اب فیملی ٹائم ہے. شاہد افریدی نے اپنی چھوٹی بیٹی کے ہمراہ تصویر بھی لگائی. قومی کرکٹ ٹیم کے مزید 6 کھلاڑی کل انگلینڈ روانہ ہوں گے. محمد حفیظ، وہاب ریاض، محمد رضوان، شاداب خان، محمد حسنین اور فخر زمان شامل. مانچسٹر پہنچنے کے بعد کھلاڑی بذریعہ بس واسٹر جائیں گے. ECB ٹیسٹنگ پروگرام کے تحت کووڈ-19 ٹیسٹنگ ہوگی. اور گرمی کی ستائش شہریوں کے لیے خوشخبری. برقرار برسنے کو تیار. ملک میں جمعے سے مونسون ہوائیں داخل ہونے کا امکان. کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد، پنجاب اور KP میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع.